خود اہل حدیث علماء جو ہے نا، سنجیدہ علماء، وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے۔ اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا، اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں۔ اہل حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے، وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ یاد رکھو، علی مرزا کے پیچھے جتنے گئے ان میں کوئی بریلوی نہیں تھا، دیوبندی نہیں تھا۔ ہاں سمجھ جاؤ کون تھا۔ مجھے بولتے ہوئے بھی درد ہوتا ہے، اس واسطے نہیں بولتا ہوں میں نام۔ ہمارے گئے ہیں، میں پونا میں تھا گزشتہ 2 ہفتے پہلے، وہاں کے طلباء تو مجھے کہے ریکویسٹ کرنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کچھ تو کیجئے، یہ ایسا لا کے رکھتا ہے، کتنے بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے چلے گئے، آپ اس پر کوئی نہ کوئی کلپ نکالیے، اس کے اوپر جو مدلل جواب ہو علی مرزا پر۔ ہم بیزار ہو گئے ہیں، ہمارے ہاتھوں جو بنے ان میں کئی لوگ اب علی مرزا کے فالوورز میں سے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کون گیا؟ ہمارا گیا۔ تو دکھ تک کس کو ہے؟ ہم کو ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی بولتا ہوں، سب سے بڑا خطرہ ہم کو ہے۔ خود اہل حدیث علماء جو ہے نا، سنجیدہ علماء، وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے۔ اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا، اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں۔ اہل حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے، وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہی فساد ہو۔ آج ہمارے اہل الحدیث کو سب سے زیادہ خطرہ ہے فتنوں سے، کسی اور کو نہیں۔ پھنستا سکون، یہ قرآن حدیث بولتا نا، یہ اہل الحدیث فرقیت پھنستا۔ کیسا پھنستا؟ انجینئر علی مرزا انہیں دلیل سے بولتا، بھائی کیا بولتا بھائی انہیں۔ اچھا اصل میں مسئلہ کیا ہے، یوٹیوب اتنا پھیل گیا ہے کہ کس کا سننا کس کا نہیں سننا نہیں معلوم، پتہ ہی۔ پہلے یہ متعین کرنا چاہیے ہم علماء کو، تاکہ عوام کو صحیح نصیحتیں ملے کہ ان کا سنو، ان کا نہ سنو۔ خود اہل حدیث علماء جو ہے نا، سنجیدہ علماء، وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے۔ اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا، اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں۔ اہل حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے، وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے، رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور۔ خود اہل حدیث علماء جو ہے نا، سنجیدہ علماء، وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے۔ اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا، اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں۔ اہل حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے، وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسا کہ بھائیو بہنوں نے تھامنیل تو دیکھ لیا ہوگا کہ مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی کے متعلقہ بات کرنی تھی کہ گجرانوالہ میں رائے صاحب میری ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور ایک ملاقات لاہور میں ہوئی تھی۔ تو ایک ملاقات تو تقریباً آدھے گھنٹے کی تھی۔ تو مفتی طارق مسعود میرے بھائی ہیں، دوست بھی ہیں، ہمارے مفتی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ان کا اپنا ایک چینل بھی ہے، پہلے میسی ٹی وی میں بھی آتے رہے، اب بھی آتے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کرنی تھی، آپ اتنے پلیز یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ کہ پریشان نہ ہوا کریں، اتنے اپنا پریشر نہ لیے کریں کسی بھی بات کا۔ خاص طور پر آپ ماشاءاللہ مفتی ہیں، عالم ہیں، تو آپ اس پر پریشان نہ ہوا کریں کہ فلانا عالم مشہور ہو رہا ہے زیادہ۔ میں بدگمانی نہیں کر رہا، یہ میں نے محسوس کیا ہے۔ تو یا پھر محمد علی انجینئر صاحب میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ بھی جیسے آپ ہیں، تو کو زیادہ لوگ سنتے ہیں۔ اور بھی ایک دو مجھے نا فون آیا کہ جی آپ وہ تو علی بھائی مشہور ہو گئے۔ میں کہ اچھی بات ہے، اللہ کی بات جو کرتا ہے، اللہ کے رسول کی بات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات، صحیح حدیث کی بات کرتا ہے، اس کو تو ہونا چاہیے۔ تو آپ مفتی صاحب اتنے پریشان پشیمان نہ ہو، میری رائے ہے۔ کل پرسوں میں نے ایک دو کلپس آپ کے دیکھے ہیں، تو آپ بہت پریشان تھے، بہت ندامت ہے۔ واللہ میں آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی ہمارے دیوبند کی عوام میں سے کوئی میں کسی کی
نہ قدری کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ باللہ ایسے نہیں ہے، میں سب کی قدر کرتا ہوں، سب سے محبت والا رابطہ ہے، معاملہ ہے۔ تو آپ مفتی صاحب پریشان نہ ہو طارق مسعود صاحب، دیکھیں آپ بھی اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، بس ہم بات کریں قرآن کی کریں، صحیح حدیث کی کریں، اللہ عزت کی معراج تک پہنچائے گا۔ اور ایک اور بات ہے مفتی طارق بھائی، کہ ہم امت کو جوڑیں، امت کو جوڑیں، کہ امت کو جب جوڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو عزت دے گا، عزت کی معراج تک پہنچائے گا۔ تو یہ میرا پیغام ہے مفتی طارق مسعود بھائی کو، اور بھی جتنے بھی علماء ہیں سب کو، کہ پریشان نہ ہو پتہ نہیں کیڑی پریشانی پہ گئی ہے، تو اس لیے۔ اور علی بھائی کے بارے میں، وہ ماشاءاللہ اللہ کی بات کر رہے ہیں، صحیح حدیث کی بات کر رہے ہیں، تو خدا را لوگ مجھے اور بھی کافی میسیجز کرتے ہیں کہ آپ ان سے نہ ملے، ان سے نہ ملے، بلکہ محلے میں ایک بھائی میرے گھر آ گئے، وہ کہنے لگے کہ آپ سے گزارش ہے، میرے گوڑے پکڑ کے، یہ آج کا واقعہ میں نے بتایا نہیں تھا، ابھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ علی انجینئر سے نہ ملا کریں، تو میں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے، گوڑے میرے نہ پکڑیں، یہ پتہ نہیں کیوں آپ کو، وہ کہتے ہیں ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، مگر وہ جو ہے وہ بڑا یہ غلط کام کر رہا ہے۔ میں کہ اللہ کے بندو، یہ کیا عجیب بات ہے، ایسے نہ آپ کریں، اتنی نفرت نہ رکھیں، ہم اگر اتنی نفرت یہود و نصارہ سے رکھیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ علماء سے، بھائیوں سے گزارش ہے ایسے نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سب علماء کو خوشیاں دے، عزتیں دے، عزت کی معراج تک پہنچائے۔ وانس اگین پھر کہوں گا مفتی طارق مسعود بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، میں نے اس دن بھی آپ کو، جب میری آپ کی ملاقات ہوئی تھی لاہور میں نے گجرانوالہ میں بھی آپ کو کہا تھا، آپ اتنے کنفیوز نہ ہوا کریں، تو تبلیغ میں ہم وقت لگائیں، اللہ رسول کی بات کو سیکھیں۔ علی بھی نیکسٹ کوسچن ہے، کیا قرآن شریف یا صحیح بخاری شریف کو ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے؟ پلیز وضاحت فرما لیں۔ وضاحت یہ کہ کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ ہاں وہ سورہ الاعراف کے اندر ہے نا، کہ جب جس کا گیئر الٹا لگا ہوتا ہے نا، وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں، اسے وہ ہدایت کا راستہ سمجھتے ہیں، ہدایت کے راستے کو گمراہی کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان معنوں میں گمراہ ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث پڑھ کے اگر گمراہ ہونا ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کافر کو قرآن گفٹ دیں اور اسے کہیں کہ قرآن یہ لو پڑھو اور گمراہ ہو جاؤ، وہ کیا کہے گا؟ وہ کبھی کھولے گا بھی؟ اور سب پریکٹیکلی ہزاروں لوگ تو ہمارے اس ماڈرن ایج میں قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت پہ آ چکے ہیں۔ گمراہ تو کوئی بھی نہیں اللہ کے فضل سے ابھی تک ہوا، ہاں ان کے فرقے ضرور چھوڑ گئے، وہ اس کو گمراہی کہتے ہوں گے، تو انہوں نے جنوں کا نام خیرت رکھ دیا تو رکھتے رہے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ قرآن حدیث، اور دوسرا قرآن حدیث ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں پڑھتا، میں واللہ آپ سے کہہ رہا ہوں کون ڈائریکٹ پڑھتا ہے؟ ہم تو حمزہ بریلوی سے قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ انہوں نے اپنے لیے نہیں کیا تھا، ان کو تو عربی آتی تھی، میرے لیے کیا تھا، اب مجھے اردو بھی نہیں آتی، اردو تو آتی ہے نا، بخاری شریف کا ترجمہ میرے لیے ہوا تھا تو میں کیوں نہ پڑھوں؟ یہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں کہ ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن تو کہتا ہے ہدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، گمراہ نہیں ہوتے۔ اور اس میں یہ پلی لیتے ہیں وہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور کتنی کہانی کرائی وہ بھی آدھی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، قرآن پڑھ کے ہدایت پا جائیں گے۔ سر یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب گمراہی بھی ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، اس کو ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، سورۃ البقرہ میں ہے، ہدایت کی کتاب ہے پوری انسانیت کے لیے، اس میں روشن دلائت ہے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اور یہ آپ پیچھے سے پڑھیں، کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں مثالیں آ رہی ہیں مکڑی کی، مکھی کی، اللہ اتنا وڈا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے کسی حقیر چیز کی۔ کیوں؟ اللہ کا مقصد کسی پہ علمی روب ڈالنا نہیں ہے، بات سمجھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بیان کرتا ہے۔ کافروں کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی سورۃ العنکبوت میں، تاکہ سمجھ آ جائے جس طرح مکڑی کا جالا ایک جھاڑو سے سارا پھر جاتا ہے، تمہارے ایمان کی اوقات بھی یہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں، اور اس طرح کی مثالوں سے ہم بہت سو کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہے کہ ہم گمراہ نہیں کرتے، وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسقوں کو گمراہی ملتی ہے۔ کیوں؟
فاسق اس کو نہیں مانتے. اس لیے اہل ایمان تو سورہ الانفال میں آتا ہے جب بھی قرآن نازل ہوتا ہے اہل ایمان سے جب کافر پوچھتے ہو کہتے ہیں ہمارے تو ایمان ہی بڑھ گئے. تو جو کافر ہے نا قرآن کے وہ قرآن پاک کا مذاق اڑا کے گمراہ ہوتے ہیں اور جو بات ماننے والے ہیں وہ مان کے ہدایت پہ آ جاتے ہیں. جب قرآن اتنا کھول کھول کے بیان کرتا ہے باتیں. حضرت ابراہیم کا جو واقعہ آتا ہے سورہ انبیاء میں, سارے بتوں کی انہوں نے توڑ کے کلاڑا بڑے بت پہ رکھ دیا نا. اس سے کوئی بہتر طریقہ تھا کہ وہ ان پاگلوں کو, بے وقوفوں کو یہ بات سمجھا سکتے کہ یہ تمہارے الہ ہیں جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکے, اس کے بعد بھی اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو اپنی عقل کا ہی ماتم کرے نا. تو انہوں نے اس طریقے سے بات سمجھائی نا, لیکن لوگوں نے کیا مان لی, گمراہی ہوئے نا مزید. بس اس طرح یہ بھی گمراہ ہوتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اس سے گمراہ ہو سکتا ہے بندہ, ہم تو یا علی مدد کہتے ہیں کہ میں گمراہ ہی نہ ہو جاؤں. یہ اس طرح کے گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو سر قرآن سے کوئی نہیں گمراہ ہوتا, جو نہیں ماننا چاہتا وہ گمراہ ہوتا ہے. او جی قرآن میں آیا وہ گدھوں کی مثال ہے جن پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں. او تو آڈی مثال ہے سرکار, وہ شیشے ویکھی نے کدے کہ علماء یہود کو اللہ نے کہا یہ گدھوں کی مثل ہے, کتابوں سے گدھا بھی استفادہ نہیں کرتا, انہوں نے بھی استفادہ کر کے ان پروفیسیز سے نبی علیہ السلام کو پیغمبر آخر الزمان نہیں مانا. جو کتابوں کو مان لے, ان پہ ایمان لے آئے, کتابوں کو بھی مانے کتابوں کی بھی مانے, وہ گمراہ نہیں ہوتا. جو کتابوں کو ماننے سے انکار کرتے وہ گمراہ ہوتا ہے. تو ایک بار جھوم کے کہہ دیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. میرے خیال ہے جب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. یہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے نا, جس طرح قرآن حکیم میں وہ 31 دفعہ ہے نا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کوٹ کوٹ کے اللہ نے بھرا ہے کہ تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. میرے خیال ہے ہم تو 31 سے بھی زیادہ دفعہ اس کو یہاں پہ ریپیٹ کر چکے ہیں. تو آندہ میری بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب کبھی بھی آپ نے کسی پہ غصہ نکالنا ہو نا, پہلے نمبر پہ یہ شعر لکھا کریں, تاکہ پہلے وہ طارق میر صاحب سے میں نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر سے ملے ہیں تو کبھی ان کو یہ کہا کریں جو کچھ غلط ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ملک میں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی ہم کسان لوگ ہیں, کسان لوگ پہلے زمین کو نرم کرتے ہیں, ہل چلاتے ہیں, اس کے بعد اس میں کوئی بیج, تو ابھی میں ان کو نرم کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے آپ بھی ذرا ان کو نرم کرنے کے لیے پہلا شعر لکھا کریں کہ مرنے سے پہلے اے پیارے پیارے مسلمان, میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور میرے بھائی جب تم یہ غور کرو گے تو پھر تم جھوم کے کہو گے کہ نہ میں وہابی, نہ میں بھابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. پھر یہ ان کو دوسرے والا جو شعر ہے یہ ہضم ہو جائے گا. ویسے بڑا کوڑا جے, سمجھ آ جائے گی, سمجھ بھی آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا.